عمران خان کی رہائی اور عدالتوں میں مقدمات کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب ایک تیسرا محاذ کھل چکا ہے۔ یہ اہم محاذ کیا ہے اور اس کی کس طرح تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ ایک ہفتے تک عوام کی جیبوں پر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈال کر کس طرح مافیا کو دیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹیکنیکلی عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی آئی ہے، اس حساب سے پیٹرول کی قیمت روس اور یوکرین جنگ سے بھی پہلے والے ریٹ پر جانی چاہیے۔ ایران امریکہ جنگ کے معاملات بظاہر سب کے سامنے ہیں، لیکن اس وقت پردے کے پیچھے ایک اور بڑی جنگ بھی چل رہی ہے، جو کہ حکومت بمقابلہ پیٹرولیم مافیا ہے۔ ان کمپنیز کا حکومت پر شدید دباؤ ہے کہ قیمتوں میں بڑی کمی نہ کی جائے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کمپنیوں نے مہنگے داموں پر پیٹرول خرید کر پہلے ہی اسٹاک کر رکھا تھا، اور اب قیمتیں اگر کم ہوتی ہیں تو پھر وہ خسارے میں چلی جائیں گی۔ اوگرا کا اس معاملے کے اوپر موقف ہے کہ عوامی ریلیف کے لیے کمی بالکل بنتی ہے، اسمبلی بھی ارسال کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب وزارت پیٹرولیم کے کچھ افسران پر آئل کمپنیز کا شدید دباؤ ہے کہ کمی روکی جائے۔ سیاسی قیادت کی بات کریں تو حکومت جانتی ہے کہ اگر عوام کو اس موقع پر ریلیف نہ دیا تو یہ ان پر شدید قسم کا ان کا سیاسی نقصان ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے جب حکومت کی جانب سے پیٹرول پر 74 روپے کی کمی کی گئی تھی، تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے کافی شور مچایا تھا اور کہا تھا کہ ان کا نقصان ہو گیا ہے، اور حالانکہ جو یہ خبر ہے کہ ان کا نقصان ہونا، یہ بات درست نہیں ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی ختم ہونے کے بعد جو موجودہ صورتحال ہے، اس کے اندر عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جنگ سے پہلے والی سطح پر بظاہر آ چکی ہیں، قیمتوں میں مزید کمی ہو رہی ہے۔ عوام کو امید تھی کہ اس ہفتے ایک بڑا ریلیف ملے گا، لیکن ریلیف دینے کے بجائے حکومت کی جانب سے قیمتوں کو برقرار رکھا گیا۔ حکومت نے آئل مافیا کے دباؤ میں آ کے قیمتیں برقرار رکھی ہیں۔ اب ایک ہفتے تک کروڑوں لیٹر پیٹرول جو ہے وہ پرانی مہنگی قیمت پر بکے گا، اور اس طرح سے عوام کی جیبوں سے اربوں روپے کا ڈاکہ ڈال کر اس مافیا کو دیے جائیں گے۔ دوسری جانب اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے رجوع کیا ہے اور درخواست کے اندر استدعا کی ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت 170 سے 190 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 180 سے 200 روپے فی لیٹر تک جانی چاہیے۔ یہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کا معاشی استحصال ہو رہا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے دباؤ پر حکومت عوام کو ریلیف سے محروم رکھ رہی ہے۔ اب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنا، اس کے اوپر کافی زیادہ سوشل میڈیا پر بھی اس وقت بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے، مذمتی پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں سبھی کی جانب سے، جس میں خود مسلم لیگ نون کے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز بھی شامل ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ ہفتے میں حکومت کی جانب سے یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ گزشتہ ہفتے میں قومی خزانے سے ایک بڑا ریلیف عوام کو دیا گیا، اور اب مزید کمی فی الحال ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو نظر آتا ہے حقیقت تو یہ کہ عالمی مارکیٹ کے حساب سے اب بھی تقریباً عوام کو 60 سے 70 روپے کا ریلیف ملنا چاہیے تھا، جو نہیں ملا۔ اب سوال یہ ہے کہ عدالت کے اندر معاملہ چلا تو گیا ہے، تو کیا عدالتیں اس معاملے پر ایکشن لے سکتی ہیں؟ یا عدالت کچھ کرے گی؟ تو عام طور پر اس قسم کے جو معاملات جب عدالت کے سامنے گئے ہیں تو عدالت نے واضح کیا ہے کہ یہ پالیسی معاملات ہوتے ہیں اور ان کے اندر مداخلت نہیں کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب ملکی سیاست کی بات کریں تو عمران خان کی رہائی، عدالتوں اور مقدمات کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لیے ایک اور محاذ کھل چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کی بھرپور تیاریاں بھی کر رہی ہے، اور محاذ ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے 33 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ پارٹی امیدواروں کی حتمی فہرست 2 جولائی کو جاری کی جائے گی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات 2026 کے لیے 33 امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ انتخابات میں روایتی الیکٹیبلز کے بجائے نوجوان اور نظریاتی کارکنان کو میدان میں اتارا جائے گا۔ صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے پارلیمانی بورڈ کی سفارشات بیرسٹر گوہر کو ارسال کر دی ہیں۔ پارلیمانی بورڈ نے طویل مشاورت کے بعد 31 حلقوں کے امیدواروں کے ناموں کی منظوری دی، جبکہ 2 حلقوں کے اندر امیدواروں کا فیصلہ اب تک مؤخر رکھا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اس حوالے سے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے، جو کہ 35 انتخابی امیدواروں کا اعلان ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آنے والا جو دن ہے پیر کا 29 جون کا، یہ کافی زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بائیں چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے ایک آزش جاری کر دی، جس کے مطابق
जस्टिस कादिम हुसैन सोमरो दोनों दरख्वास्तों पर 29 जून को समाअत करेंगे। इमरान खान की जानिब से उनकी बहन अलीमा खान और बुशरा बीबी की क़ैद तन्हाई के खिलाफ मुबशरा कावर मानिका ने एक दरख्वास्त दायर की है। इन दोनों दरख्वास्तों पर वैसे तो एतराज़ात आयद किए गए हैं। स्टार ऑफिस की जानिब से बहरहाल इनको कल समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इन दोनों दरख्वास्तों में इमरान खान और बुशरा बीबी की क़ैद तन्हाई को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या मौजूदा हालात के अंदर पार्टी की चेयरपर्सन अलीमा खान को होना चाहिए या नहीं। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर अलीमा खान को चेयरपर्सन PTI बना दिया गया तो ये पार्टी के लिए तबाहकुन होगा। अलीमा खान खुद कह चुकी हैं कि उनकी जद्दोजहद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई तक के लिए है। ज़ाहिर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस किस्म की क़यादत की ज़रूरत है वो शायद अलीमा खान ही उसका मुतबादिल नज़र आती हैं। इस वक्त PTI को अगर कोई कारकुनान को कोई मुतहरिक रख सकता है, मुत्तहिद रख सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की बहनें ही हैं, जो वाज़ेह तौर पे कह रही हैं कि हर किस्म की सख्ती भी बर्दाश्त कर रही हैं। प्रशासक कह रही है कि उनकी जद्दोजहद सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई की रिहाई तक के लिए है। और बज़ाहिर नज़र आता है जो इस वक्त मेन क़यादत है, बैरिस्टर गौहर हो या फिर इसी तरह जो वकला क़यादत है, कोई भी इस वक्त कारकुनान के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा। पार्टी को लेकर भी इमरान खान की बहनें जिस तरह पार्टी के लिए किरदार अदा कर रही हैं या इमरान खान की रिहाई के लिए